بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، خزانے چاہتے ہیں، رزق کی برسات چاہتے ہیں، یا آپ رزق کے خزانے چاہتے ہیں، تو آپ لوگ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں، اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب ترین عمل ہے۔ تو میرا ہر عمل قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے وظائف لے کر حاضر ہوتی ہوں تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لا سکیں، اور اپنی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو ختم کر سکیں۔ ہماری زندگی جو کہ مشکلات سے بھری ہے، پریشانیوں میں گھری ہے، تو ان میں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے صبر آزمودہ اور جو ہمارے صبر کرنے کے بعد چیز کام آتی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا اور درود پاک پڑھنا۔ درود پاک، میرے جو بہن بھائی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ مبارک ہو۔ ان کے لیے آج ایک درود پاک کی فضیلت میرے ان خاص بہن بھائیوں کے لیے جو کہ درود پاک پڑھتے ہیں، صرف ان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی تھا جو بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، اللہ کی یاد سے غافل اور فتنہ و فساد پھیلانے میں مشہور تھا۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برا شخص تو ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ پاک سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا علم ہے، اور سنو، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس مقام پر کس وسیلے سے پہنچا؟ فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے۔ بے شک یہ شخص ہر رات سوتے وقت مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی نوجوان روتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ میں اس وقت اپنے دوستوں کے سامنے وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا جو اس کے بارے میں خواب میں دیکھا تھا۔ وہ سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے توبہ کر لی تو میں نے اس خواب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں اپنے رب کریم کے ہاں تمہاری شفاعت کروں گا اس درود و سلام کے سبب جو تم مجھ پر بھیجتے ہو۔ لہٰذا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش کے بعد فرمایا، صبح سویرے عبد الواحد کے پاس جانا، اس کے ہاتھ پر توبہ کرنا اور توبہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ تو یہ تھیں درود پاک کی فضیلت، درود پاک کی برکات۔ تو جو میرے بہن بھائی ہر دعا سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت ان کی شفاعت فرمائیں گے، اور جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیاں سنور جائیں؟
آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں تو صرف اور صرف درود پاک پڑھیں. زیادہ بڑا نہ پڑھنا چاہیں تو صرف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں یا صلی اللہ تعالی علی محمد یہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک کی بے شمار برکات ہیں. آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ یہ وظیفہ بھی آپ نے درود پاک پڑھ کر سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، یعنی سورہ یاسین کے ساتھ آپ نے درود پاک کو ملا کر یہ وظیفہ کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے اور اس وظیفے کی کیا برکات حاصل ہوں گی یہ سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے. جو شخص سورہ یاسین کو محرم الحرام میں پڑھ لیتا ہے اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ شام کے وقت، نماز مغرب کے وقت یا اس سے پہلے روحیں گھر سے باہر اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کر دیا کریں تو وہ ہنسی خوشی واپس چلی جائیں گی. اس کے علاوہ سورہ یاسین کو 19 محرم الحرام یا کسی بھی محرم الحرام کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. سورہ یاسین شریف کو آپ نے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے کہ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ یہ عمل کریں. تو دن کے کسی بھی حصے میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا. درود پاک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور سورہ یاسین آپ نے مکمل پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر سے 100 بار جو 100 بار درود پاک ہے، اگر ایک جگہ بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے 100 بار درود پاک پڑھ لیں. اور جب 100 بار پورا ہو جائے تو پھر بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھ لیں. اور جب سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، مکمل ہو جائے تو پھر چلتے پھرتے تسبیح ہاتھ میں رکھ کے 100 بار درود پاک پڑھ لیں. یعنی بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ نہ بھی کرنا چاہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز جب ادائیگی اس کی کر لینی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے رزق کے خزانے عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا. یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ. اس وظیفے کی جن بہن بھائیوں کو اجازت چاہیے 10 بار درود پاک پڑھ کر سینڈ کر دیں، کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، آپ کو اجازت ہوگی. اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے درود پاک پیش کیا اور ساتھ میں اپنا نام، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، آپ کی بیماریاں دور کرے، گھروں سے ناچاکیاں دور کرے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.